بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 93 آیت۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ پھر اے پیغمبر، اگر بفرض محال تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ جو ہم نے گزشتہ آیات پڑھی تھیں اس میں اللہ پاک نے فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے ہلاک کیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے جب فرعون ڈوبا تو اللہ نے اسے عبرت بنا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ آج ہم تیرے جسم کو صرف بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اب خطاب جو ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ایک اچھی جگہ بسایا، یعنی اچھے شہر میں بسایا، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور وہ جب ان کے پاس علم آیا، یعنی تورات کا علم آیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف میں ایک مدت تک وہ ٹھیک دین پر رہے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو خبر دی گئی تھی اس کے مطابق یہ مانتے تھے کہ آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن جب آسمانی کتابوں میں یہ جو مذکور نشانیاں تھیں اس کے ذریعے علم آ گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یعنی کہ دین حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اب ایسے ہی اس والی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہے یا نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کی قرآن کریم کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت دوسروں کو سنانا مقصود ہے، یعنی جو مخاطب لوگ ہیں ان کو سنانا مقصود ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم پچھلی کتابوں میں دیکھ لو، پچھلی کتابوں میں نشانیاں پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہی ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آیت 95۔ نیز کبھی ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ اقوام تھیں انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ پاک نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سلسلے میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آتے، اللہ کی نشانیاں آنے سے پہلے ہی ایمان لے آتے۔ کسی قوم نے ایسا نہیں کیا، جب عذاب آیا تب ہی کہ ان کو یقین آیا۔ تو صرف ایک قوم تھی، قوم یونس، انہوں نے
وہ وقت سے پہلے، عذاب سے پہلے ایمان لائے تھے، تو اللہ پاک نے پھر ان سے جو عذاب آنا تھا وہ ٹال دیا، اور اس کے بعد اللہ نے کافی عرصہ ان کو زمین کی نعمتیں اٹھانے کے لیے زندہ رکھا۔ یہ چیز آپ نے پڑھی بھی ہوگی، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شروع میں تو ایمان نہیں لا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کافی ان کو تبلیغ کی، جب وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو پھر وہ نہیں مانے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے یعنی اجازت لیے بغیر ہی اپنی قوم کو کہہ دیا کہ تمہارے اوپر اب 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کے رہے گا، اور یہ کہہ کر یعنی عذاب کا وعدہ تو وہ مانگتے رہتے تھے لوگ، تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک ایمان نہیں یہ لا رہے۔ تو اس وقت ہوتا ہے نا، گزشتہ اقوام میں آپ نے کہ جو قصے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک خود فرشتہ بھیج کر حکم دیتے ہیں پیغمبر کو کہ آپ یہ بستی چھوڑ جائیں، اس بستی پر اب عذاب آئے گا۔ ابھی یہ والی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی فرشتہ عذاب کی خبر لے کر حضرت یونس کے پاس نہیں آیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اللہ پاک پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو اس بستی سے پہلے ہٹاتے ہیں، نکالتے ہیں، اس کے بعد پیچھے عذاب آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی یہ والی بات نہیں ہوئی تھی، بس اتنا تھا کہ عذاب کا فیصلہ کر دیا، عذاب ہونا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس والی فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور خود سے بستی چھوڑ دی۔ اب جب بستی سے ناراض ہو کے لوگوں سے نکل گئے تو جا رہے تھے، بستی سے آگے جا رہے تھے، تو آگے ایک سمندر تھا، وہاں پر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے بستی سے نکل کے آگے کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں، پار کر کے دریا یا سمندر۔ تو انہوں نے پیچھے سے قوم جو تھی وہ بڑا گھبرائی کہ ہمارا پیغمبر چلا گیا تو اب عذاب آئے گا 3 دن میں۔ انہوں نے یہاں سے اپنے ڈر گئے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو گھروں سے نکالا، مویشیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، سب کو آگے رکھا، اپنے مویشیوں کو آگے رکھا قافلے سے، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور بچے، گود کے جو بچے تھے وہ اپنی ماؤں سے جدا کر دیے، تاکہ ایک تکلیف کا ماحول پیدا ہوا اور رکت کا، رونے کا ماحول پیدا ہوا۔ پھر جو انہوں نے کھلے میدان میں جا کے آہو زاری کی، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے آہو زاری کی، بچے بھی روئے اور جانور مویشی ان کے بھی سارے بڑے بھی روئے، اور اللہ سے معافی مانگی کہ ہمیں آپ یہ عذاب ٹال دیں تو ہم اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ابھی فرشتہ عذاب کا نازل نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے رونا دھونا کر کے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کے بارے میں اللہ پاک نے کیا کیا کہ پیغمبر کو، حالانکہ ان کی کیا غلطی تھی، بس یہ غلطی تھی کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا حکم کا، اور تو کوئی غلطی نہیں تھی، تھوڑی سی جلدی کر لی۔ اللہ نے قوم کو تو ساری کچھ سیدھا بچا لیا، اور پیغمبر کو ادھر سے تکلیف میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، کشتی والوں نے کہا کہ یہ بوجھ زیادہ ہو گیا، ایک آدمی کو یہاں سے سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ اب وہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کوئی کہنے والا کہنے لگا کہ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، تبھی ہماری کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں، اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سمندر میں پھینک دو، میں ہی ہوں۔ لیکن لوگ نہیں مانے، لوگ کہنے لگے کہ اتنے شریف النفس آپ تو نظر آتے ہیں، اتنے آپ حلیم طبع نظر آتے ہیں، آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ پھر قرہ ڈالا گیا، تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا، تو اللہ پاک نے ایک مچھلی بھیج دی، مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، اور جیسے ہی حضرت یونس کو پھینکا گیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ تم نے اس کو اپنی خوراک نہیں بنانا، بس تیرا پیٹ جو ہے وہ کچھ دن کے لیے امانتاً اس کو رکھے گا، خوراک نہیں ہے یہ تیری۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے ڈلوا دیا۔ اب یہاں پر پیغمبر جو ہیں وہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی سمندر کی تہہ میں نیچے چلی گئی،
اندھیرے پہ اندھیرا، ایک اس کے پیٹ کے اندر اندھیرا، پھر وہ سمندر کی تہوں کا اندھیرا، پھر نیچے وہ جب سمندر کی تہ میں چلے گی تو وہاں اندھیرا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ساری سمندر کی مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے، اور یونس علیہ السلام کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات اور اس کی مخلوقات اور پانی اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے کھول دی ان کے اوپر، اور انہیں نظر آیا کہ رب کی قدرت کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، اور کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اور جب وہ بے بس ہو گئے پھر انہوں نے وہاں پر پکارا اللہ کو، اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ انہوں نے ادا کیا، اور اس کلمے سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، غلطی میری ہے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی بے شک میں ہی کنت من الظالمین ظالموں میں سے ہوں۔ پیغمبر کی اس دعا نے جو ہے ان کی نجات کا سامان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ اوپر جا کر ساحل پہ ان کو اگل دے، ان کو اگل دیا مچھلی نے، ان کا جسم ایسا ہو چکا تھا، کھال جو تھی وہ اتنی گل گئی تھی کہ جیسے ہاتھ لگانے سے بھی وہ جھڑنے لگتی تھی، ایسے گل گئے تھے جیسے کوئی انڈے سے نکلتا ہے نا چڑیا کا بچہ، کیسے سکن ہوتی ہے اس کی، اس طرح کی ان کی سکن ہو چکی تھی۔ تو اللہ پاک نے پھر وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ ایک مکھی کا بیٹھنا بھی وہ ان کو تکلیف دیتا تھا، انہوں نے کدو کی بیل اللہ پاک نے ساحل پر اگا دی، کدو کی بیل کے بڑے بڑے پتے تھے جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے، نحیف اور نزار ہو چکے تھے۔ تو وہاں پر پھر اللہ پاک نے کسی بکری کو بھی متعین کیا، وہ بکری آتی، آ کر حضرت یونس علیہ السلام کے پاس، ان کے منہ کے پاس اپنے تھن کر دیتی، یہ اس کا دودھ پی لیتے، اور کچھ دنوں تک جب ان کی کھال جو تھی وہ بحال ہوئی، وہ اپنے اس موسم کو برداشت کرنے کے قابل ہوئی، زمین کے موسم کو، پھر وہ چلے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے پاک نے کہا کہ تم اپنی قوم میں جاؤ، تمہاری قوم تائب ہو چکی ہے، اور یونس علیہ السلام کو قوم ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس طریقے سے جیسے وہ پہنچے تو قوم نے ان کا استقبال کیا، اور خوش ہوئے یہ بھی اور وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور اللہ پاک نے پھر ان کو دوبارہ سے زمین میں بسایا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ایک قوم تھی جو وقت سے پہلے، عذاب سے پہلے گڑ گڑائی تو اللہ نے اس کو نجات دے دی، لیکن اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو وقت سے پہلے گڑ گڑاتی، سارے لوگوں نے عذاب آنے پر ہی دیکھا کہ اچھا یہ عذاب آ گیا، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت ایمان جو ہے وہ کام نہیں آتا۔ تو یہاں پر اللہ پاک 99 آیت میں فرماتے ہیں سورہ یونس کی کہ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ گندگی کون سی؟ کفر کی گندگی اور شرک کی گندگی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، کائنات کی چیزوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کا شاہکار تمہیں نظر آئے گا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کا یہ کارخانہ قدرت جو ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ اس کو کوئی عظیم ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس عظیم ذات کو کسی کی حاجت نہیں ہے، مددگار کی حاجت نہیں ہے، کسی اس کو سفیر کی یا مشیر کی حاجت نہیں ہے، کسی وزیر کی حاجت نہیں ہے، وہ ایسا عظیم ہے کہ اس نے یہ ساری عظیم الشان کائنات خود اپنے ارادے سے بنائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے زمین کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت پیغمبر کو دی ہے، تو گویا ہمیں بھی دی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جب یہ آیت پڑھیں تو غور کریں، کسی درخت کے بیج کے پھوٹنے سے لے کر اس کے پھل دینے تک اس کی حیثیت پر، اس کی حالت پر غور کریں، پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں اور آسمانوں، زمین، ستارے، سورج، چاند، مچھلیاں، تتلیاں اور پھولوں کی رنگت اور پتیوں کے اندر جو اللہ نے رنگ سموئے ہوئے ہیں،
اور سبزیاں اور پھل اور ان کے پھلوں کے اندر جو اللہ پاک نے ترتیب رکھی ہے، ان کے دانوں کی، ان کے بیجوں کی، ان کے گودے کی، اور جو لذتیں اور جو ذائقے رکھے ہیں ان پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور انسان سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس اللہ کی۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ عظیم ہے، اور یہ اس نے بیکار نہیں بنایا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا اس نے بنا کے، اتنی بڑی کائنات بغیر مقصد کے بنا دی۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایک مقصد دیا ہے، وہ مقصد قرآن بتاتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں، ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ احسن عملا، احسن کہا ہے، اکثر نہیں کہا کہ زیادہ اعمال نہیں کہا، اچھے والے اعمال کا ہے، جو اچھے اعمال کرے گا، اچھی زندگی گزارے گا، اسی چیز کے لیے اللہ پاک نے یہ پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے لوگوں نے دیکھے تھے۔ کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب عذاب آتا ہے ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہی اللہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی میرا کام صرف دعوت اور تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے کفر اور بدعمالیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ سنا دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع اور اطاعت یہ دو لفظ قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں۔ اتباع ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور اطاعت ہوتا ہے کہنا ماننا۔ جب کوئی کہنا مانتا ہے تو اس سے اگلا درجہ اتباع کا ہوتا ہے کہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے پیچھے پیچھے چلنا، جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنا لیا، آپ کے چال ڈھال کو، آپ کے کردار کو اپنا لیا، خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہ اتباع ہے جو کہ سنتیں اپنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی اتباع کرتے جائیے جو آپ کو حکم ملا ہے، جو وحی نازل ہو رہی ہے، اور صبر بھی کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ فیصلہ کیا تھا کہ مکی زندگی میں یہی حکم تھا صبر کا، اس کے بعد مکہ والوں سے انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس آیت میں چونکہ یہ مکی صورت ہے تو یہ صبر کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جب یہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف لے کر گئے تو وہاں پر پھر اللہ پاک نے ان کے فیصلے کیے کہ اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور کیا ان کا جو انجام ہے وہ پہنچیں گے اپنے انجام کو۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ یونس مکمل ہو گئی ہے۔ آگے آ رہی ہے سورہ ہود۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کے نام پر سورت کا نام ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔
اور سورہ یونس میں تو 3 پیغمبروں کے حالات آئے تھے اور وہ بڑے مختصر آئے تھے، لیکن اس صورت میں سورہ ہود میں پیغمبروں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہم السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، بڑے ہی مؤثر اور بلیغ انداز میں آئے ہیں۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے تو تم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا حال ہوا، ان سے سبق سیکھو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا جو ہے وہ بھی عذاب کا نشانہ بنا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں رہی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں اللہ کے عذاب سے رشتے ناطے نہیں بچا سکے۔ تو آج اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قریش کے قبیلے سے ہیں اور ہماری کوئی رشتہ داریاں ہیں، تو ایسی چیزیں سب بیکار ہیں۔ عذاب کا وعدہ آتا ہے تو یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ تو لوگوں کو نافرمانی سے ڈرایا جا رہا ہے، پیغمبر کی نافرمانی سے ڈرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے اچھے اعمال کر لو، کہیں تم بھی عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے تعارف سورہ ہود کا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔